اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ سیام رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ رمضان کا استقبال تقویٰ سے، اشتیاق سے، محبت سے کیا جائے۔ جنت تو جنت ہے، لیکن پورے 11 ماہ جنت کی آرائش و زیبائش ہوتی رہتی ہے، صرف ماہ رمضان کے استقبال کے لیے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہونے جا رہی ہیں، تو فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کوئی اچھائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے، یعنی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا، ایک نفلی عبادت کرنے کا ثواب ایک فرض ادا کرنے کے مطابق ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو گویا اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، تو 70 گنا اجر اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے اس مہینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت۔ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی، اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ہم میں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائیں، یہ تو پھر عمرہ ہی بازی لے جائیں گے۔ تو رحمت عالم نے کیا جواب دیا، سنیے۔ فرمایا، اللہ تعالی یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتیں نچھاور ہو رہی ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروایا، سیراب کر کے اچھا دسترخوان لگایا، مختلف اقسام کی چیزیں رکھی، اس نے پیٹ بھر کے کھایا، تو ثواب اسے بھی مل گیا۔ جس نے پانی کا ایک گھونٹ پلایا، جس نے دودھ کا گھونٹ پلایا، یا جس نے ایک کھجور کھلائی۔ لیکن جس نے روزہ دار کو خوب سیراب کیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس کو جام کوثر عطا کرے گا۔ 50,000 سال کے دن میں اس کوثر کا جام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی تاکہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ماہ سیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں۔ یہ جو نمائشی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، ان سے جان چھڑائیں۔ ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض اوقات ہم محنت کرتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ ریا شامل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے لوگوں کی افطاری بھی کرواتے ہیں جن کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا،
تو ان کو بھی بلا کر نمائش کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے منصبدار اور عہدے دار آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا، وہ اپنے ہی ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے کام کرے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، بس بات ختم۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اس کی رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ پلا دیا، ایک کھجور کسی کو دے دی، اجر کیا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کتنا بڑا اجر ہے، اللہ اکبر۔ جو بھی عمل کرو محض اس کی رضا کے لیے کرو، اپنے عمل کو ناخالص نہ ہونے دینا۔